الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، ملی ساتھیوں، آج کے اس درس میں جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کی جائے گی وہ ہے روزوں کو باطل کرنے والی اشیاء، ان کا مختصر ذکر ہوگا۔ روزہ توڑنے والی اشیاء کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو استفراغ اور استخراج یعنی جو نکلنے والی چیزیں ہیں، جیسے جماع ہے، عمدن طے کرنا ہے، حیض اور نفاس کا خون آنا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو اندر داخل ہوتی ہیں، جیسے کھانا اور پینا ہے، یا اس کے حکم میں اور دوسری جو چیزیں ہیں جیسے ناک سے کھانا لینا ہے، غذا لینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول جمع کیے ہیں۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ سورۃ البقرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں روزہ توڑنے والی اشیاء کے اصول بیان فرمائے ہیں، جو کہ کھانا، پینا اور جماع ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں مکمل طور پر روزہ توڑنے والی چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ روزہ کو فاسد کرنے اور توڑنے والی 7 اشیاء بہت مشہور ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم بستری ہے، جماع ہے۔ دوسرے نمبر پر مشتزنی ہے۔ تیسرے نمبر پر کھانا پینا ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ اشیاء جو کھانے پینے کے معنی میں ہوں، حکم میں ہوں۔ پانچویں نمبر پر پوچھنے لگوانا ہے۔ چھٹے نمبر پر عمدن طے کرنا، جان بوجھ کر کے طے کرنا۔ ساتویں نمبر پر عورت کا حیض اور نفاس کی وجہ سے خون نکلنا۔ عورت کو حیض کا خون آ گیا، نفاس کا خون آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ توڑنے والی اشیاء میں سب سے بڑی چیز، پہلی چیز جماع ہے، ہم بستری ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے دنوں میں عمدن جان بوجھ کر کے جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، چاہے انزال ہو چاہے نہ ہو، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا۔ روزے کی حالت میں دن میں ایسا اس نے کیا ہے تو اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور پھر اس دن اس کو اسی طریقے سے پورا روزہ گزارنا ہے، یعنی پورا دن گزارنا ہے، کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا لیکن پھر بھی اس دن وہ روزے کو پورا کرے گا، کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، اور اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس کا کفارہ بھی ہے، اس روزے کا کفارہ بھی ہے۔ ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال هلكت یا رسول اللہ، قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا، قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا۔ لمبی حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کس چیز نے تم کو ہلاک کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں تو اپنی بیوی پر رمضان میں واقع ہو گیا، یعنی ہم بستری کر لی۔ قال هل تجد ما تعتق رقبہ؟ کیا تم پاتے ہو کوئی چیز جس سے تم ایک گردن آزاد کر سکو، ایک غلام آزاد کر سکو؟ آج کے زمانے میں تو غلام نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
تو کہا آپ نے فرمایا کیا تم 2 مہینے کا پے در پے مسلسل روزہ رکھ سکتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ السِّتِّينَ مِسْكِينًا، کیا تم 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے دنوں میں بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے اور وہ مسافر نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ روزہ توڑنے والی دوسری چیز مشتزنی ہے۔ مشتزنی کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے منی کا اخراج کیا جائے، منی کو نکالا جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یعنی روزے دار اپنا کھانا اور اپنا پینا اور اپنی شہوت میری وجہ سے چھوڑتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی مستدنی کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن اس میں کفارہ نہیں ہے، اس میں اس کو قضا دینی، اس میں کفارہ نہیں ہے، صرف اس کو قضا کرنا ہے۔ اور ایسے آدمی کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے دور رہے جو اس کی شہوت کو ابھارنے والی چیزیں ہیں، برانگیختہ کرنے والی ہیں، ایسی چیزوں سے اسے دور رہنا چاہیے اور اسے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور اس روزے کا اس کو قضا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے اوپر کسی طرح کا کفارہ نہیں ہے۔ تیسری چیز روزہ توڑنے والی کھانا پینا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں کھا پی لیتا ہے جان بوجھ کر کے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ سہون جان بوجھ کر کے نہیں بلکہ بھول کر کے کھا پی لیا تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کسی نے ناک کے راستے اپنے معدے میں کوئی چیز داخل کی تو وہ بھی کھانے پینے کے حکم میں ہے، اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آدمی مبالغہ کرتا ہے، پانی چڑھاتا ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر ناک کے ذریعے سے اگر اس کو خوراک دی جائے، کوئی غذائی چیز اس کے پیٹ میں داخل کی جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھی چیز روزہ توڑنے والی جو کھانے پینے کے حکم میں ہیں، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا ناک کے ذریعے سے، اسی طریقے سے خون لگانا یعنی خون چڑھانا، مگر مثلاً اگر کسی کا خون بہہ جائے تو اسے خون دیا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کھانے پینے سے بھی انتہائی زیادہ غذا ہے۔ اسی طریقے سے غذائی انجیکشن کسی کو دیا جائے، ڈراپ، طاقت کا انجیکشن، یہ سب کھانے پینے کے قائم مقام ہیں، لیکن وہ انجیکشن جو کھانے پینے کے عوض میں نہیں ہیں، علاج و معالجے کے لیے ہیں، جیسے انسولین وغیرہ ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے ان کو انجیکشن دیا جا رہا ہے، چاہے وہ نس کا انجیکشن ہو یا گوشت کا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر اور احتیاط یہ ہے کہ اس کو رات کے وقت استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے گردے کا واش کرنا، گردے کی صفائی، جن کا گردہ خراب ہو جاتا ہے ان کے خون کی صفائی کی جاتی ہے، خون نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو صاف کر کے دوبارہ داخل کیا جاتا ہے، اس میں کیمیاوی اور غذائی مواد وغیرہ کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ توڑنے والی پانچویں چیز پوچھنا لگوانا۔ اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان
افطر الحاجم والمحجوم، رواہ ابو داؤد وصححہ الالبانی فی صحیح ابو داؤد۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی پوچھنا لگانے اور لگوانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے خون کا عطیہ دینا بھی پوچھنا لگوانے کے حکم میں آتا ہے، کیونکہ یہ بھی پوچھنا لگوانے کی طرح بدن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا اس بنا پر روزے دار کے لیے خون کا عطیہ دینا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی مجبور ہو تو اس کے لیے عطیہ کرنا جائز ہے، لیکن عطیہ دینے والا کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسے اس کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر کسی کا کثرت سے خون بہہ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ خون جو دانت نکالنے یا کسی زخم کے پھٹنے اور خون کی جانچ وغیرہ کے لیے تھوڑا سا خون نکلنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چھٹی چیز، روزہ توڑنے والی چھٹی چیز جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ جان بوجھ کر کے اگر کوئی قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القے فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقض، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی فی صحیح الترمذی۔ یعنی جس کے اوپر قے غالب ہو جائے اور اس کو قے آ جائے تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر کے قے کرے تو اسے قضا کرنی ہوگی، یعنی اس روزے کی قضا دینی ہوگی۔ لہذا جس نے بھی جان بوجھ کر یا اپنی انگلی منہ میں ڈال کر یا پھر پیٹ کو دبا کر یا پھر کسی گندی بدبو سونگھ کر یا کسی ایسی چیز کی طرف دیکھتا رہے جس سے قے آتی ہو، قے کر دی تو اس پر روزے کی قضا ہوگی۔ لیکن اگر خود بخود آ جاتی ہے تو پھر اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ ساتویں چیز، روزہ توڑنے والی حید و نفاس کے خون کا اخراج۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کی دلیل یہ حدیث الیس اذا حادت لم تصلی ولم تصم، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو حید آتا نہ تو وہ روزہ رکھتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھتی ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب بھی عورت حید یا نفاس کا خون دیکھے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے غروب شمس سے چند لمحات قبل ہی کیوں نہ آ جائے۔ یعنی کسی کو خون آ گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا اور اس کو بعد میں روزے کی قضا کرنی ہے اور نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ یعنی حیض و نفاس کی حالت میں جو نماز چھوٹ رہی ہے اس کی قضا نہیں ہے، صرف روزے کی قضا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ سب مفطرات الصوم ہیں، یعنی صوم کو توڑ دینے والی اشیاء ہیں۔ حید اور نفاس کے علاوہ باقی سب اشیاء میں 3 شرطیں پائی جانی ضروری ہیں، تب روزہ ٹوٹے گا۔ اسے علم ہو، جاہل نہ ہو، یعنی ان چیزوں کے بارے میں اس کو علم ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کہہ کر رہا تو اس کو علم ہونا چاہیے، جاہل نہ ہو، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسے یاد ہو اور بھول کر ایسا نہ کرے، اپنے اختیار سے کرے اور مجبور نہ ہو، تب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند باتیں تھیں روزہ توڑنے والی چیزیں۔ اب بعض چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے آنکھ اور کان میں قطرے ڈالنا، دانت نکلوانا، زخموں کی مرہم پٹی کرنا، ان سب کاموں سے روزے پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سینہ کے مرض کے لیے وہ گولیاں لینا جو زبان کے نیچے رکھی جاتی ہیں لیکن حلق کے نیچے نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اسی طریقے سے رحم میں داخل کی جانے والی اشیاء یا طبی چیک اپ کے لیے داخل ہونے والی چیزیں اور دوربین وغیرہ ہیں۔ مرد عورت کی پیشاب کی نالی میں باریک نالی یا دوربین یا پھر دوا اور مثانہ صاف کرنے والا محلول داخل کرنا، دانت کی کھوڑ بھرنا، یعنی مرد عورت کی پیشاب کی نالی میں باریک نالی یا دوربین داخل کرنا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے دانت کی کھوڑ بھرنا یا داڑھ نکالنا یا مسواک اور برش سے دانتوں کی صفائی کرنا جبکہ حلق کے نیچے نہ پہنچے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو روزے کے احکام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔